بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کی مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ بھاگنے کی بجائے سوتے ہیں۔ اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ فرما گئے حکیم الامت سستی کا علاج ہے چستی۔ کسی نے حضرت مجدد کو لکھا، حضرت خط نہیں لکھا جاتا، فرمایا کہ آپ نے اس کو کام ہی نہیں سمجھا، اگر آپ اس کو کام سمجھتے تو خط لکھ دیں۔ دوسری بات یہ کہ دو کاموں کے بیچ میں جو کام رکھ دیا جائے گا وہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے اصلاح اتنی بڑی چیز اللہ سے ملانے والی عمل کے ساتھ اس کو آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا۔ بڑے عجیب انداز سے شیطان بیوقوف بناتا ہے، فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے تو پھر فائدہ کیا خط لکھنے کا؟ یہ جو غم ہو رہا ہے نا کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہی تو فائدہ ہے۔ کتنے لوگ آگے بڑھنے کے بعد یہی لکھتے ہیں کہ میں کچھ فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ بھائی یہی تو فائدہ ہے کہ غم لگا ہوا ہے، یہی تو غم ہے۔ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا کہ میں ترقی نہیں کر رہا ہوں؟ بہت بڑا فائدہ ہے یہ کہ میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ سوچ لیا کہ میں نے کام کر لیا تو پھر گھر بیٹھ جائیں بس۔ نہیں، یہ دل میں لگ جائے نا کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے اور ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لو بھائی، دو دیہاتی اٹھ کر چلے گئے کہ جب یہ کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا دیں گے، اس لیے چھٹی کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، ہنسنے لگے۔ فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ کسی نے کہا حضرت جو پتا چلتا ہے نا کہ ادب والا کون ہے، پابندی سے آ رہا ہے، تو کسی نے عرض کیا حضرت معافی چاہتے ہیں، اگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر جب کہا ہے، اگر قسم سچی ہے تو پھر واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر قسم غلط کھائی ہے تو اللہ والے قسم غلط کھائیں تو اس کا مطلب اللہ والے تو نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ ایک قطرہ اگر سمندر کے سامنے یہ کہے کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اس کی قسم جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ سچی قسم ہے نا، ہے تو قطرہ وہ بھی سمندر کا، تو خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو کتنا بھی ہم سمندر کو نہیں ناپ سکتے، لیکن اللہ کی پیمائش میں تو سمندر ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نہیں پیمائش کر سکتے، دنیا کی پوری طاقت پیمائش نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، یہی نشانی تو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی۔ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا پانی کتنے لیٹر ہے سمندر میں، پورے دنیا کا سمندر، تو جتنے بھی لیٹر ہو، چاہے وہ کاؤنٹنگ میں نہ آئے، چاہے کمپیوٹر سے فگر آؤٹ ہو جائے، لیکن کاؤنٹنگ تو ہوگی نا اللہ کے پاس، گنتی تو ہوگی نا۔ تو کتنی بھی گنتی ہوئی تو محدود بھی نا، اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے۔ تو اللہ والے جو عارف باللہ ہوتے ہیں نا، جن کو معرفت اللہ عطا فرماتے ہیں، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ لامحدود ذات ہے، تو ہم تو واقعی خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات دل میں اتار دے کہ ہم واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے بولنا اور بات ہے، اپنے آپ کو سمجھنا اور بات ہے۔ قربان جائیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پر فرماتے تھے کہ زبان سے ہی کہتے رہو، ایک دن اللہ دل میں اتار دیں گے۔ تیرا کام ہے عمل کرنا، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتنی بار دوستوں کو کہا ہے لیکن ہم سستیاں کرتے ہیں۔
فرمایا یہ 3 جملے جو ادا کرے گا، یہ جملے جو ہیں 3 نہیں، یہ جملے جو ادا کرے گا صبح و شام 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکبر سے حفاظت فرمائیں گے اپنا نام لے کر۔ اگر لوگ بیٹھے ہوں تو آہستہ سے، لوگ نہ ہو تو ایسی آواز کے کان سنے، چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں، پہلی منزل پر کھڑے ہو کے چیخیں مارنی نہیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ فیروز کمتر، حقیر، نالائق اور کمینہ ہے تمام مسلمانوں سے فی الحال پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ فیروز کمتر، حقیر، نالائق اور کمینہ ہے تمام جانوروں سے، کافروں سے، فی المعال خاتمے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کوئی کافر کسی وقت بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جانوروں سے کیوں؟ جانوروں سے سوال نہیں ہوگا، جس نے سینگ مارا ہوگا اور بغیر سینگ والی کو وہاں قرآن پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ اس کو سینگ دیے جائیں گے، بدلہ لے لے گی وہ بکری اور مٹی ہو جائیں گے۔ کافر چلائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا، ہم بھی مٹی، وہاں پر کاش تھوڑی چلتا ہے۔ پھر ایسی حضرت نشانیاں گناتے تھے نا جس کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ فرمایا کافروں سے کہا جائے گا یہ نشانیاں اندھو تمہارے پاس نہیں تھا، سمندر کے کنارے سن بات لیتے ہو ننگے ہو کر، اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے سامنے زنا کرتے ہو بے غیرتوں، تو اندھو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اتنا کھڈا کس نے کیا، وہ مٹی پھر کہاں گئی، اس میں اتنا پانی کون لایا، 50% نمک کس نے ڈالا اس کے اندر، یہ لہریں کس نے بنائی۔ کیا حضرت کو اللہ عطا فرماتے تھے، سمندر نہ ہوتا تو ہر ملک کوئی نہ کوئی چیز امپورٹ کرتا ہی ہے، چاہے وہ سعودی عرب کیوں نہ ہو۔ ایسا کوئی دنیا میں ملک نہیں ملے گا، چاہے امریکہ ہو، جو امپورٹ نہ کرتا ہو چیزیں، چاہے سب سے زیادہ دنیا میں ایکسپورٹ امریکہ کا ہو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر سمندر نہ ہوتا تو یہ فضائیں نہ ہوتی تو ہوائی جہاز کیسے اڑتے؟ چلو بھائی ہوائی جہاز آ گئے، ہوائی جہاز سے امپورٹ کرو میڈیسن، آنکھوں کی دوائی، اسکن کی دوائی نہیں بنتی کتنے ملکوں میں، آئرلینڈ میں بنتی ہے، منگاؤ اس کو باہر، پتہ چل جائے گا کتنے روپے کا شربت ملتا ہے، پتہ چلے گا گندم آسٹریلیا سے آ رہی ہے، پتہ چل جائے گا کہ گندم جو ہے وہ کتنے روپے کلو ملتی ہے۔ پھر ارے آکسیجن ہے پھوکٹ میں، حضرت فرماتے تھے جو ہماری ضرورت ہے نا اللہ نے اس کو پھوکٹ کر دیا۔ سورج کا اگر بل آتا ہم سب بلبلا اٹھتے، ہے نا۔ آکسیجن 2 سلنڈر خدا نخواستہ کسی مسلمان کو خدا نخواستہ آکسیجن کے لگے جیب خالی ہو جاتی ہے۔ پھر جو اللہ اتنے آکسیجن دے رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر لینا پہچان کی نشانیاں کتنی ہیں۔ ارے اگر ایک نشانی بھی ذہن میں آ جائے نا جان دے دیں حق ادا نہیں ہوتا۔ کھارا پانی کیسے اوپر گیا تمہاری تحقیق ہے نا، بتاؤ گیا کہ بھاپ بن کے، ابے چھوڑ بھاپ کا بچہ، لیکن ہے کس طرح یہ بتاؤ نا ہمیں، ہم بھی سمجھتے ہیں بھاپ ہے لیکن ہے کیا؟ اور پھر اوپر بادلوں میں کون سا فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے، کیسے میٹھا پانی برستا ہے آ کر، یہی کافی ہے نشانیاں۔ جو کل گرج چمک ہوئی تھی، جو گرج ہوئی تھی 4 بجے کچھ لوگ اٹھ گئے ہمارے دوست، بڑے بہادر بنتے ہیں، واگا بارڈر پر جا کر یہ کر دوں گا، ہندوستان کی فوجی کی گردن اڑا دوں گا۔ ابے 4 بجے تو تیری آنکھ کھل گئی ہے، تو ڈر رہا ہے، کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا۔ اس کو کوئی کنٹرول کر کے دکھائے۔ بار بار امریکہ وغیرہ میں جنگلوں میں آگ لگتی ہے، ہیلی کاپٹروں سے دنیا کے مہنگے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ آگ آگے بڑھ رہی ہے، بجھاؤ نا اس کو، ہے۔ اخبارات میں آتا ہے الرٹ 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 3 دن پہلے کہ ایسا طوفان آنے والا ہے جس کی رفتار 170 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ، 170 کلومیٹر، کہیں 300، اور بستیاں خالی کرا دیتے ہیں، اس سے آگے کی بستیاں خالی کرا دیتے ہیں۔ طوفان آتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے تصویر دیکھی ہے بغیر جاندار کے، اتنا بڑا پانی کا جہاز پل کے اوپر، کیسے گیا پل کے اوپر بھائی، کتنے لوگوں نے اٹھایا اس کو؟ یہ سونامی کا طوفان قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور دراڑیں پڑ گئی تھی، دراڑیں ایسے اتنی بڑی دراڑیں بالا کوٹ میں بھی، اور اس کو بند کرو نا اس کو، پھر بند کیسے ہو گئی خود بخود؟ اندر کتنے لوگ چلے گئے، نکالو ان کو زندگی دو، سانس دو۔ اور بھائی کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا نا، بس بیٹھے رہے، رات تک بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا بیان، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی عظمتوں کا، کبریائی کا ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود پہاڑ میخیں گاڑ دی اللہ نے زمین کے اوپر، یہی پہاڑ قیامت کے دن دوڑیں گے، اللہ چلائیں گے ان کو، کیسے چلائیں گے؟ اپنی عقل لڑائیں، مر جائیں گے۔
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں عقل مند غور کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کون عقل مند کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، فلمیں دیکھ رہے ہیں لیٹے ہوئے، تسبیح چل رہی ہے. ہم عقل مند ہیں؟ ارے ظالم، اس کا مطلب کیا ہے دوسرا؟ یہ تو ہے ہی دوسرا مطلب یہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، یہ مطلب ہے. فٹ بال پر 2 چمچ پانی ڈالو بہہ جائے، اور 3 حصہ سمندر اور پانی لپٹا ہوا ہے. کیپ ٹاؤن دنیا کے نیچے ہے، یہ کیپ ٹاؤن ہے، یہ نیچے، وہاں سے پانی گرتا نہیں ہے، وہاں سے لوگ ہوا میں خلا میں لٹک کر جاتے نہیں ہیں. پھر ارے سب کاموں سے بڑھ کر کام، چاہے وہ علم کیوں نہ ہو، سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میں کہتا ہوں دوستوں کو، ایک ڈاکٹر اور ایک زمیندار یوں کھٹ سے اللہ والے ہو سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. اتنا بڑا پروفیسر نمازی آپریشن کر رہا ہے اور لڑکی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. لیڈی ڈاکٹر، کیا سیکھا تم نے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ نرو سسٹم کس نے بنایا ہے؟ رگوں کا سسٹم کس نے بنایا ہے؟ دل کس نے بنایا ہے؟ بلڈ کیسے دل سپلائی کرتا ہے؟ دائیں بائیں پیشاب کی تھیلیاں، اوپر گردوں کا فلٹر پلانٹ لٹک گیا، ختم. اسی طرح یہ تو میں مختصر بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد کسان صاحب دیکھتا نہیں ہے کہ مٹی کے اندر جو ہے وہ میں بیج بو رہا ہوں، قلم لگا رہا ہوں، آم نکل رہا ہے، وہ کھال کھا کر دیکھیں اس کی درخت کی، پتے کھا کر دیکھیں کس پیارے رب نے کیسے پھول، پھر کیری 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 کا اچار، پھر آم، رنگ بدل گیا، رس آم کھا رہے ہیں، اللہ کو یاد کیا کہ اللہ اپنے ہر آم کا ذائقہ الگ، جیسے سنڈی ہے اس میں بھی ذائقہ الگ، چونسا ہے اس کا بھی معاملہ الگ. کتنے آم بنگلہ دیش میں جائیں اتنا بڑا آم ہے، اور جو بنگلہ دیش والا ایک دفعہ پاکستان کے آم کھا لینا ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. آپ بینکاک کا آم کھائیں، آپ کہیں گے بھائی رزق کے لیے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، آئندہ میرے سامنے نہیں لانا. یہ سنڈی آم چکھا ہوا ہے نا، اتنی عقل نہیں آتی کہ سنڈی اور چونسا آم کھانے والا یہ نہیں کھاتا تو اللہ جسے بڑھیا والی پلائیں گے، گھٹیا والی کو منہ کہاں لگائے گا؟ وہ یہ ہگنے والی، موتنے والی، پادنے والی لاشوں میں اپنی عمر ضائع کرے گا. بہت بڑا چیمپئن کمپیوٹر کا اور موبائل کا. اور انہوں نے 2011 میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لکھا تھا ٹیلی کمیونیکیشن میں بڑی پوسٹ پر کہ یہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ یہ سمجھیں کہ اب یہ موبائل نہیں رہا، اب یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ٹیلی ویژن، اور ہم اس کے رکھوالے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ان کا استفتاء پڑھ رہا ہوں، فتویٰ جواب پڑھ رہا ہوں، تو حالت خراب ہو گئی میری. تو مفتی نعیم صاحب کو بھجوا دیا. ایسے اس نے باتیں لکھی ہیں کہ ہم کرتے کیا کام ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں، لاکھوں روپے ملتے تو ہیں، پھر ہی ہمارے دوست یاد آ جاتے ہیں، علماء اور طلباء. دل میں آواز آتی ہے یارو آپ کتنے خوش نصیب ہو، آپ جیسا خوش نصیب تو کوئی دنیا میں ہی نظر نہیں آتا. اب اپنے خوش نصیبی کے اوپر اب ہم خود ہی کلاڑی کے وار پر کر رہے ہیں. دستے ماں چوپائے مارا می خورت، اے اللہ میں اپنے ہاتھ سے کلاڑی لے کر اپنے اوپر ہی مار رہا ہوں، آپ اگر مدد نہ فرمائیں گے، فضل رحمت مشیت، میں تو مر جاؤں گا. میری نظر میں یہ خوش قسمت ترین انسان ہے. پھر تقویٰ ظاہری بات ہے اس سے نمبر اعلیٰ ہے، اللہ کو پہچان رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں، اور یہ اتنے سال پڑھنے کے بعد جرمن، جاپان، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، دوسرے اسلامی ممالک 6 مہینے اس ملک میں تو 6 مہینے اس ملک میں، آخر میں آ کر ساری زندگی اس میں لگا کر، اور حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کا معرف القرآن کسی نے بتایا، ذہن تو تیز ہے نا، وہ زندگی بدل گئی. اب وہ باتیں جس کو پہلے حرام نہیں سمجھ رہا تھا اب حرام سمجھ رہا ہے. اتنا کا شیخ میں مختصر بتاتا ہوں، یہ اسمارٹ فون جو نکلا ہے نا اس نے مسلمان نسل کو تباہ کر دیا ہے. میں نے کہا میں نے اس کا نام دوزخ رکھا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میرے اختیار میں میں صحیح کام کروں یا غلط، اپنے پر بڑا بھروسہ کر رہے ہیں. کہا اسمارٹ فون شیخ سمجھو ختم ہے پھر سب کچھ. میں نے کہا پہلے جیسے یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، مرضی ہے کوئی گانے کی کیسٹ لگائے یا مرضی ہے تلاوت لگائے، کمپنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچنے والے کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح پہلے اتنا بڑا
پوسٹ اتنا بڑا مال ایسے جو ہے نا مجھے دکھایا کہ یہ میرا موبائل ہے، میرے خیال میں 2000 کا ہوگا. پھر میں نے ہنس کر اپنا موبائل دیا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے، آپ تو پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کو پتا ہے میرا مضمون کیا ہے بیان کا؟ تو مجھے نہیں معلوم. جب میں نے بتایا کہ ننگی فلموں کو چھوڑنا اور یہ بے حیائی اور کوئی گناہ نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی فضولیت میں پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں تو اس کا نام ہی دوزخ رکھتا ہوں اس کا. اب اور کیونکہ پہلے تو چلو موبائل جو آ رہے تھے، ابھی بھی سستے موبائل ہیں، مرضی ہے اس میں گند گھسیڑے یا کیا کریں، اب تو بلٹ ان ہے اور وہ نکل ہی نہیں سکتا اس کے اندر سے. کب تک بچے گا؟ کتنی ماں بہو بیٹیاں دڑا دھڑ برباد. ایک صاحب کو میں نے کل لکھا، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، لکھا کہ کمپنی کا بہت بڑا ڈائریکٹر، کمپنی کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑا ڈائریکٹر، اس نے کہا میرا کمپیوٹر صحیح کر دو. ماشاءاللہ بہت ہے. تو کمپیوٹر میں جو فیس پر لگاتے ہیں نا چیز، کوئی سمندر لگاتا ہے، کوئی کیا لگاتا ہے، وہ گندی اور بےہودہ تصویر. حیا اور ایمان اور غیرت دیکھیں آپ کہ تصویر سامنے اور لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں. کمپیوٹر کھلا ہوا ہے، اس پر اسکرین سیور لگا ہوا ہے، کمینے پن کا لگا ہوا ہے، اور خود اس کو دیکھ بھی رہا ہے. آگے اندر کیا بھرا ہوگا یہ تو ہمارے کو میں نے کہا بھائی مفتی صاحب سے پوچھو، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. ایک اور نے کہا اس کے اندر یہ تھا، مفتی صاحب سے پوچھو. کیا عجیب جملہ کہا کہ ہم لوگوں نے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اس بے حیائی کے رکھوالے ہیں کہ گندی تصویر میں بریک نہ آ جائیں، تھوڑی دیر تک اسٹاپ نہ ہو جائے، اور اس کے اندر اور کیا چیزیں بھرنی ہیں، ان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ کس تفصیل سے. ابھی تو میں نے پڑھنے رکھا ہے، آج پڑھوں گا تفصیل سے کہ اس نے تقریباً کئی اس نے لکھا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام، اور سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اب سوچ لو، شرعی پردہ ہے ہم نہیں کرتے. بھائی اپنے گاؤں جانا ہے، اب ہم سے پوچھو، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. خط بھجوا دو، فون کر دو کہ آج کے بعد میں نے شرعی پردہ شروع کیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ احادیث مبارکہ ہے، میں جب آؤں گا تو ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، گلے بھی نہیں لگوں گا. آپ گھر کے بڑے نہیں ہو، آپ چیخو مت، شور مت کرو، مار دھاڑ مت کرو. جب گھر جاؤ تو کتنا بھی قریب کا دوست ہے اس برے ماحول میں مت رہو. کل ہی ایک صاحب آئے شراب چھوڑنے کا، ایک دوست پیتے ہیں شراب، تمہیں بڑا فکر پڑ گئی اس کی. بھائی بہرحال ہم کیوں کسی کے ایپ کو کھولیں، کیا کریں، مسجد کے دوست آخر کی لائٹیں بند کر دیں. تو شراب چھوڑے تو ہمارے دوست نے سمجھایا، پھر میرے پاس لے آیا کہ دوستی تو وہ نہیں چھوڑے گا، اس کی مرضی ہے. بھائی ہمارا کام بتانا ہے، دوستی جیسی دوستی ہوگی ویسا اس کا اثر ہوگا. اور وہ آپ کا دوست کہتا ہے شراب بھی چھوڑنا ہے اور دوست نہیں چھوڑنا ہے، آپ کی مرضی ہے. دوزخ مت چھوڑو، جنت چھوڑ دو. آپ کی مرضی ہے رحمان کو چھوڑ دو، شیطان کو مت چھوڑو. ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ ایک چیز پوچھنے آئے ہیں، ہم آپ کو حل بتا رہے ہیں کہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. میری نیند آدھا گھنٹہ کم ہوئی کل دوپہر کو، آگے بیان بھی تھا. کوئی بات نہیں، اللہ یہ قبول کر لے تو ہمارا شاید حصہ لگ جائے. بھائی بہانے ہیں یہ، اپنے پاس تو ایسا عمل ہے نہیں، وہ بات ہی نہیں سمجھ رہا. دوستیاں تو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے مولانا سے کہا مولانا بھائی ان کو دوستی کی 5 شرائط دے دو. شراب گدھے کا پیشاب ہے، اس کے بارے میں کتاب دے دو، اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت ہے، اور وہ دوسری چیزیں دے دو اس کو، آپ اس کو اپنا دوست جانے، یہ جانے، دوست تک پہنچا دو دیں. اب آدمی سمجھ رہا ہے نا دوست کا کیا پوچھنا ہے، پوچھے یہ عمل کرے گا دوست. لیکن بہرحال کوئی اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو منع تھوڑی ہے. بعض کہتے ہیں ہم کیوں خط میں اپنا نام لکھیں، اور بھائی عبد الرحمان کے نام سے لکھ دیں، عبداللہ کے نام سے لکھ دیں. خود بھی خط مت دو، ڈراپ باکس میں ڈال دو، جب آپ دوسرے ڈبے سے مل جائے گا. کسی کو کیا معلوم اس میں کیا لکھا ہے، میرے علاوہ اور جو میرے دوست معاون ہیں ان کے علاوہ کسی کو کیا معلوم اس میں کون رکھتے بھی ایسی جگہ ڈبہ ہے جو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے خط لے کے پڑھ سکے. تو گھر کے اندر یہ دونوں سوتے رہیں گے، پھر ماشاءاللہ کہتے رہیں گے تو بھی سو جاؤ، تم میری نظر میں ہو آج کل. پہلے بتا دیتا ہوں کہ اپنے کاموں کے لیے دوڑتے بھاگتے ہو. یہاں پر یہ ہوٹل تھوڑی ہے، یہ ہاسٹل تھوڑی ہے کہ یہاں پر صرف آئے، کھائے پیے، پانی پیا، نہائے، اور میٹھا پانی مل رہا ہے، جنریٹر چل رہا ہے، گیس کا معاملہ ہے، کھانا اللہ تعالیٰ کیسا کھلاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے. چائے کے وقت میں چائے مل رہی ہے، قہوہ مل رہا ہے. اب باہر کا کام کیا آئے ٹھاٹ سے، بھائی کام میں ہاتھ بھی بٹاؤں. یہاں خدا نخواست آدمی میں کمی تھوڑی ہے جو ڈر کر ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے. یہ سمجھ لو یہ ہاسٹل نہیں ہے، خدا کے واسطے ہوٹل نہیں ہے. یہ ہوٹل اگر ہے، ہاسٹل ہے تو پیسے نکالو ہر مہینے کے. پھر چلو
پیسے نکالو، حصہ ڈالو اپنا اس کے اندر. یہ کیا ہے کہ اپنے کاموں کے لیے بھاگ رہے ہیں اور دین کے وقت میں پتہ ہی نہیں ہے. یا ہر وقت بھائی ہم نے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، آپ یہاں رہو، آپ کی اپنی جگہ ہے، میری کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن آپ پھر وقت پر پہلی صف میں بھی تو آؤ، آپ کام میں ہاتھ بھی تو بٹاؤ. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے حلوے کے دوست ہیں، بلوا نہیں. کہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بنگلہ دیش کے یہاں بڑا وقت لگایا، 12واں دن تھا یا 10واں دن تھا، کسی نے کہا کہ اتنے بڑی مسجد کے خطیب اور امام مدرسے میں پڑھانے والے یہیں پر تھے، اب بنگلہ دیش چلے گئے. کہ رات کو یہ اٹھ کر بیت الخلا صاف کر رہے ہیں. میں نے کہا کہا مولانا ابراہیم صاحب کو بلایا. میں نے کہا مولانا محمد ابراہیم صاحب بھائی آپ نے مجھ سے اجازت لی اور رات کو آپ کی نیند کم ہو رہی ہے، آپ سب بیت الخلا صاف کر رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہوا ہے مجھ سے. میں تو ہر وقت بس یہ تعریف ہے اور اس کے میں تو بنگلہ دیش چلا جاؤں گا، پھر موقع نہیں. میں آگ جوڑ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. دوسری بار ہے پھر میں نے کہا کہ میں پیر پکڑ لوں گا، مجھے منع نہ کریں. بھائی جلدی جاؤ، کتابیں آئی ہیں اتارنی ہیں، سب سے پہلے یہی اٹھیں گے. ایسا معاملہ. اور کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا. مجھے خدمت کرنے دیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب جب ایک آدمی کا یہ معاملہ ہے ہم کیوں کچھ کہیں؟ بیت الخلا صاف کرنا آسان کام ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ سو رہے ہیں پھر اچانک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت فرماتے تھے کام چور نوالا حاضر. تو شرعی پردے کا اعلان کریں. تکلیف آئے گی والذین جاہدوا فینا کے بعد ہے لنہدینہم سبلنا. لڑائی جھگڑا نہیں. رات کا پرسوں ہی فون آیا کہ خالہ بلا رہی ہے لیکن وہ پردہ نہیں ہوگا، زبردستی ہاتھ میں لائیں گی، زبردستی گلے لگیں گی. آپ خالہ کو فون کر دو. ہم اپنے طرف سے قطع رحمی کا ہمارے پر لیبل نہ لگے. نہیں مانے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بتا دو خالہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی فون کیا تھا. اور فون ہی نہ کرنا، جانا ہی نہیں، غلط ہے. اس لیے جو اپنے گھر جانے سے پہلے چاچا ماما ابھی سے ہی کتابیں بھیج دیں، ابھی سے ہی خط بھیج دیں تفصیلاً، فوٹو سیٹ لگا دیں فتوے کی، یہ شرعی پردہ ہے، یہ ہے سب. اور اس کے بعد تھوڑا ظاہری بات ہے رویے کو سخت رکھنا پڑے گا. ممانی معاف کیجیے گا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مان نہیں رہے. چہرہ ادھر نہیں. ممانی آپ کمال کرتی ہیں، خمق اپنا چہرہ دکھا رہی ہیں آپ، یا خود ہی ممانی سے گلے لگ رہے. اب منع ہے، حرام ہے، خالہ کی بیٹی یہ سب حرام ہے. چپکا بھی رہے اس کو، حرام بھی کہہ رہے ہیں اور چپکا بھی رہے. آئندہ مجھ سے اب نہ ملنا. ابھی تو مل کر تو نے بیڑا غرق کر دیا سب اپنی کمائی پر. آئندہ نہیں کرنا. آئندہ کا کیا، تجھے تو آرام مزہ لینا تھا تو نے تو ابھی لے لیا. اور جا کر بھینس سے گلے کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی تو بہت دن کے بعد ملی ہے. گائے سے گلے کیوں نہیں ملتا؟ مرغی کو چومتا کیوں نہیں ہے؟ بکری کو گود میں کیوں نہیں بٹھاتا تاکہ پیشاب کر دے دو کپڑے تمہارے سیٹ ہو جائے، ساتھ میں ایکسپورٹ کرتے ہوئے بھی جائے وہاں پر. اس کو چومو تم. جو خاندان کا بوڑھا ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور رال ٹپک رہی ہے، 12.25 نمبر کا چشمہ ہے، تمہارے کو الف با تا صابر کوڑا ہے، اس کو جا کے گلے لگاؤ، چما مارو اس کو. بوڑھے کو کون چما مارتا ہے؟ اور خالہ کی بیٹی خود بخود چپک گئی. بھائی تم بھی میگنیٹ ہے، وہ بھی میگنیٹ، کٹ کر کے چپک گئی. کیا ہماری بھی چکر بازی ہیں. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں، بلکہ دوڑنے کی وجہ سوتا ہے، یعنی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جاوے. جس طرح لکھا ہے ستناز سے. رات کو مولوی فرحان پڑھ رہے تھے، جب میں پہنچا میں نے کہا پڑھتے رہو بھائی، ہم بھی تو محتاج ہیں. ایسی چند باتیں تھیں، میں نے کہا صبح انشاءاللہ تعالی اس کو بتاؤں گا. صبح معاملہ ادھر چلا گیا. انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. فکر ہونی چاہیے کہ 2 منٹ کی صحبت مل جائے. 1 منٹ کی انجیکشن کے اندر 104 بخار ہلکا ہو جاتا ہے، چاہے وہ شیخ اس کا ہو یا نہ ہو. لیکن نیک مجلس تو ہے، چاہے 4 آدمی کی ہے. بیٹھے 2 منٹ، نظر پڑ گئی ٹھیک، ورنہ نظر پڑی میں جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس لمحے اللہ ہمارا کام بنا دے. اصل تو کنو مع الصادقین ہے نا، سچوں کے ساتھ رہنا ہے نا. اللہ نے بغیر استحقاق کے اتنے سچے بڑے تعداد میں دیے ہوئے ہیں، تو میرا فرض ہے ان کے ساتھ بیٹھوں نا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مفہوم میرے محبوب، آپ تکلیف اٹھائیے، صبر کیجئے، غم اٹھائیے. اور کیا مطلب؟ یہ لطائف ہیں، یہ میرے عاشقوں میں بیٹھیے جا کر. تو یہی تو ہے میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا.
مجھے کچھ خبر نہیں تھی یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولانا سلیمان ہمارے کمپیوٹر کے دوست ہیں، بیٹی آئی سی یو میں، اللہ صحت عطا فرمائے، آؤں تو بر بات کرانا انشاءاللہ سے۔ ایک بڑی ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے سودا کرا دیں۔ سب سے بڑی ڈیل جو ہے اللہ کے عشق کی ہے، سمجھا، بڑی ڈیل ہے۔ اللہ اپنا گھر عطا فرمائے اپنی رحمت سے، ماشاءاللہ۔ ہاشم بھائی بٹگرا میں مجلس سن رہے ہیں، رخصتی کرا دیں، اب تو اور کیا رخصتی کے لیے دعا کریں۔ طلحہ معراج ملتان میں بیان سن رہے ہیں، ان کی تو ہو گئی رات کو رخصتی بھائی۔ مجھے جمعرات جمعے اور اتوار کو یاد دلانا ہے، یہ ہمارے دوست کے والد صاحب جہاز میں جا رہے تھے ملتان، جہاز میں جیب کٹ گئی، جی ہیں جہاز میں، اور پھر ہمارے دوست جو بہت بڑی پوسٹ پر ہیں انہوں نے پر ہلچل مچا دی، تو بیت الخلا سے بٹوا ملا، 35,000 روپے نکل گئے جہاز میں۔ میں دبئی میں جو ہے وہ لطیفہ سنا رہا تھا ایسے ہی، میں نے کہا پاکستان کے اندر بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دو بابا، حرم میں جگہ جگہ جیب کٹی دی ہماری، وہ بیلٹ کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جیب کٹ گئی پیسہ دو۔ میں نے کہا اب تو لگتا ہے جہاز کے اندر بھی لوگ بھیک مانگیں گے، اور بھائی جان ہنسنے لگے، اللہ مغفرت فرمائے بے ایسا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جہاز کے اندر ایک آدمی سب کے پاس جاتا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب کراچی سے ملتان جانا ہے اور اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو جہاز میں ہوگا آنسو دیکھ کر جیب میں پیسے کتنے ہوں گے، کوئی کیا دے رہا ہے کوئی کیا دے رہا ہے، آخر میں مسکرا کر گن رہا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ نابینا وہ بھیک مانگ رہا تھا، لوگ دھڑا دھڑ دے رہے تھے، تو فرمایا میرا تو مزاج ہے دیکھنے کا، تو یہ پھر جب آگے گیا حضرت نے فرمایا میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اس کے بعد وہ گلی میں ٹرن ہو کر اور ہنس کر اور جو ہے نا پیسے گن رہا، ساتھی آیا کہا دیکھو کتنے کو اندھا کر دیا میں نے، خود اندھے کی ایکٹنگ کر کے پیسے نکالے اور کہہ رہا میں نے کتنوں کو اندھا کر دیا۔ طبیعت ناساز ہے، کمزوری بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے۔ یہ عزیمت پہ عمل کرنا، کہہ رہا ہوں رخصت پہ عمل کرو۔ کل بھی ایک صاحب سمجھایا، عزیمت میں زیادہ چانس ہے تکبر کا، اور رخصت میں بڑا چانس ہے کہ یا اللہ مسجد نہیں جا سک رہا ہوں، اے اللہ سجدہ نہیں کر سک رہا ہوں، ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ عزیمت میں یہ ہوگا ہاں میں جا کے مسجد میں جا کے میں نے نماز پڑھی ہے، میں بخار کے اندر بھی آ گیا، ابے بھائی آرام کر آرام کر، اب اتنی طبیعت بگڑ گئی، کل بھی کہہ رہا ہوں آرام کر، نہیں بات ہی نہیں سمجھتے۔ جو نظر خراب ہوئی 10 نفل پڑھنے چاہیے، 2 نفل کے بعد اللہ سے رونا چاہیے، رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، اور تقاضے چاہے سارا دن میں 1000 مرتبہ آئیں ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا، ان تقاضوں پر عمل نہ کرنے سے اللہ ملیں گے۔ سوچو کہ جس کو میں نے بد نظری کی، جس کے خیالات آ رہے ہیں، وہ خیالات لانا بھی تو منع ہے، آ گیا خیال چلا گیا گناہ نہیں ملے گا، لانا آنا برا نہیں ہے، لانا برا، ٹکانا برا، پھر اس پہ عمل کرنا، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا برا۔ سوچ کے سارا محنت تیری ختم ہو جائے گی اتنے ہفتوں کی، یہ سوچ لے، اتنے مہینوں کی ایک جھٹکے میں جو بار بار خیالات آ رہے ہیں، تو خیالات ہٹاؤ، اپنے کسی مباح کام میں مشغول ہو جاؤ، اور سوچ لو اگر میں نے ہاتھ سے جوانی برباد کی نا، اسی وقت موت آ گئی تو توبہ کی توفیق آسمان سے آتی ہے، نہ آئی تو یہی تو ولایت ہے کہ اگر آپ ہمت کر کے آج کا دن گزار لو گے، کل کا دن خود گزر جائے گا، تقاضے مزمحل ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اور سوچو کہ میں جس حسین کے بارے میں خیال آ رہا ہے، آج سے جوانی برباد کر رہا ہوں، کیا میں اس کو حسین کو کہوں گا کہ میں تیرا عاشق ہوں، پخانہ نکال کر دے اور اس کو میں کھاؤں، نکلنے میں تکلیف ہوگی تو پلیز ایک کٹورا پیشاب کا دے دے، وہ میں پی لوں، آگے سے منہ پیچھے سے گو، آگے سے منہ پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آنکھ تھو، کیا ملے گا؟ ہاتھ سے جوانی برباد کر کے کیا ملے گا؟ جوانی برباد نہ کر کے اللہ کا نور ملے گا۔ اور سوچو کہ 100 بڈیاں آ رہی ہیں، حضرت نے ایک مولانا بارباڈوز میں تھے، حضرت کو لکھا میری دکان ہے کیسے بچوں میں، تو حضرت نے یہ لکھ کر بھیج دیا مراقبہ
کہ جس کو لڑکے کا ہے تو وہ لڑکے کا خیال کر لے، ورنہ لڑکیوں کا ہے تو سوچے 100 بڈھیاں آ گئی ہیں اور ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، گال پچک گئے ہیں، دانت باہر نکل رہی ہے، رال ٹپک رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، ناک پکوڑے جیسی ہو رہی ہے، آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے، 12.25 نمبر جس سے آنکھ موٹی نظر آتی ہے وہ لگا ہوا ہے، بال بڈھے گدے کی دم میں، اور 10 پر 10 چلے آ رہے ہیں، 1 لاکھ مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے پخانے کے ہیں، اور مکھیاں پچ پچ کر رہی ہیں، ہٹ بھی نہیں رہی، اور انہوں نے ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں، اس پہ لکھا او احمقو، او گدو، او نالائکو، ہمارے لیے رب کو ناراض کرنے والوں، ہمارے لیے اپنے دل کو گندا کرنے والوں، تم اکثر میں پخانے کے عاشق تھے، چاٹو نا اس کو آ کر، نفرت ہو جائے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور کسی کو برا لگتا ہے تو لگا کرے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا ہلکا سا دھیان کریں، سر کو چٹنی بنانے کی ضرورت نہیں، سوچو کہ 1000 گز کا پلاٹ ہے اور چاروں طرف بڑی بڑی باؤنڈری وال ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 100 حسین لڑکیاں 100 حسین لڑکے ڈال دیے، اور دنیا کا بہترین کھانا ان کو سرو ہو رہا ہے، جوس وغیرہ ٹھنڈا سب چیز۔ اچانک بڑے استنجا کا تقاضا ہوا، پتا چلا واش روم تو ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ کہ اب جو ہے نا وہی ہگنا پڑے گا۔ اب پتا چلا 100 مرد 100 عورتیں حسین، اور جگہ جگہ پخانے کی ڈھیریاں بنتی جا رہی ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں، سخت بدبو پھیل رہی ہے، کچھ 3 دن کے بعد ایسی بدبو ہوئی کہ لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، وہاں سے اطلاع دی گئی، ایدھی ایمبولینس کو اطلاع دی گئی، ہیلی کاپٹر اس سے ڈاکٹر نیچے اترے وہ بھی بے ہوش ہو گئے، یہ حقیقت ہے۔ اب ڈاکٹروں کو ہوش میں لانے کے لیے اترے وہ بھی بے ہوش ہو گئے، اور سب چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، یہ بدبو سے ہمیں نکالو۔ اور اللہ نے کسی کو توفیق دی، اس کی نظر کی حفاظت رہتی ہے، تب بھی اس کا دھیان کرے، مرد ہو یا عورت ہو، نفرت شدیدہ ہو جائے گی، جب مخلوق سے ہٹیں گے تو خالق کی تو ملے گا۔ اس لیے بہت اچھا کیا، پرچہ لکھا، آپ کا نمبر زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ گناہ کر کے پھر کیا کریں، میں مجبور ہو گیا تھا، مجبور نہیں ہو گیا تھا، بدماشی ہے یہ، کمینہ پن ہے یہ۔ یہی طریقہ ہے کہ فوراً شیخ سے رابطہ کرے کہ بھئی اس طرح تقاضے ہو رہے ہیں، میں برباد نہ ہو، اور روئے کہ میں نے بد نظری کیوں کی، قصد عدم نظر کیوں نہیں کیا، میں نے کیوں نہیں سوچا کہ میری شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی۔ بہرحال آئندہ کے لیے خیال رکھنا ہے کہ ایک نظر بھی خراب نہ ہو۔ ماشاءاللہ، جب بھی آتا ہوں میرے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، شیخ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی طلب کے حساب سے اللہ تعالیٰ شیخ کو بھیک دیتا ہے، نہ شیخ کو غیب کا علم ہوتا ہے، نہ اس میں شیخ کا کوئی کمال ہے۔ ہاں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ جتنا شیخ سے حسن ظن رکھیں گے اس درجے کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیر سارے ای میل اور میسج آئیں گے شام تک، یا یہ مراقبہ فائدہ ہو گیا، بس یہی خواتین تک کے کہ بس یہی بیان ہمیں چاہیے، اور بس یہ بیان ہو جائے، عمل ہو جائے، ہمارے لیے بہت ہے۔ فرض واجب سنت موقع، اس یہ عمل ایسا ہے، اتنا دل کو جھٹکا لگتا ہے کہ دوسرے عمل آسان ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو بھینس اٹھا لے گا وہ تیتر بٹیر کو اور مرغی کو اور بکری کو نہیں اٹھا لے گا، تو یہ بھینس ہی تو ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.hazratfirozmemon.org